والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے شروع کرتے ہیں جو بہت مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جس سے خطا مٹ جاتی ہے اور درجات بلند ہوتے ہیں؟ فرمایا گیا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ناگوار ہو اس وقت وضو کرنا، مسجد کی طرف قدموں کی کثرت کرنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ گویا کہ ایسے کام ہے جیسے کفار کی سرحد پر حمایت اسلام کے لیے گھوڑے باندھنا۔ تو کس قدر وضو کی فضیلت بیان کی گئی کہ جب ناگوار ہو اس وقت وضو کرنا، یہ ایسا ہے کہ جس سے انسان کی خطائیں مٹ جاتی ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وضو کے فرائض آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے۔ آج الحمدللہ ان فرائض پر تفصیلی کلام کا آغاز کرتے ہیں۔ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا اور نمبر 4 ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، تو اس میں کتنا حصہ دھونا فرض ہے، اس کی حد کیا ہے؟ تو چہرے کی لمبائی میں پیشانی جہاں سے عادتاً بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور چوڑائی میں ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یعنی کان کی ابری ہوئی ہڈی کان کی لو کہلاتی ہے۔ یہ مکمل حصہ ایک بار دھونا فرض ہے کہ ہر اس پر کم از کم 2 قطرے پانی بہہ جائے، اور اس میں ہر اس چیز کو ہٹانا ضروری ہے کہ جو پانی کو سکن تک نہ پہنچنے دے، مثلا آئی لائنر، لپسٹک، واٹر پروف میک اپ، مسکارا، تو یہ تمام چیزیں ہٹانا، دور کرنا یہ ضروری ہے۔ نمبر 2 ہے کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا، یعنی ناخنوں کے سروں سے لے کر کوہنیوں سمیت اس طرح دھونا کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ ناخنوں سے لے کر کوہنیوں تک پانی بہائیں اور اس پر مسح نہیں کرنا۔ اگر مسح کیا تو وضو نہ ہوگا کیونکہ اس کو دھونے کا حکم دیا گیا۔ اب اگر کوئی زیور پہنا ہے تو اس کو موو کر کے اس حصے پر پانی بہانا یہ فرض ہے، لیکن اگر کوئی ایسا زیور ہے کہ جس کو اتارے بغیر پانی اس حصے تک نہیں پہنچ سکتا تو اب اس زیور کو اتارنا یہ ضروری ہے۔ نمبر 3 ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، یعنی ہاتھ تر کر کے چوتھائی سر کے بالوں تک مسح کرنا، ہاتھ گیلے کر کے چوتھائی سر کے بالوں پر پھیر دینا، تو یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ نمبر 4 ہے ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا، یعنی ناخنوں سے لے کر ٹخنوں سمیت اس طرح پانی بہایا جائے کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے، اوپری حصے پر بھی پانی بہایا جائے اور پاؤں کے تلووں پر بھی بہانا یہ ضروری ہے۔ ان میں سے ایک بھی اگر فرض ادا نہ ہوا تو وضو نہیں ہوگا، اور اگر وضو نہ ہوا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اب یہ یاد رکھیں کہ جس عضو پر مسح کرنا ہے اگر اس کو دھو لیا تو مسح ہو جائے گا، کیونکہ دھونا قوی ہے اور مسح ضعیف ہے، لیکن جس اس کو دھونے کا حکم دیا گیا اس پر اگر مسح کر لیا تو وضو کامل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص بارش میں نہائے کہ چاروں فرائض ادا ہو جائیں تو وضو ہو جائے گا، کیونکہ وضو میں ارادہ یا نیت ضروری نہیں ہے، پانی ہے ہی پاک کرنے کے لیے۔ پانی انسان کو طہارت کا فائدہ پہنچاتا ہے، لیکن ثواب کے حصول کے لیے نیت ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص سمندر میں غوطہ لگائے، نیت نہ بھی ہو تو بھی وضو ہو جائے گا، لیکن ثواب کے حصول کے لیے نیت کرنی ہوگی، جیسا کہ فرمایا گیا انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وضو کی سنتوں پر کلام کرنے سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ سنت کہتے کس کو ہے۔ سنت کا لغوی معنی طریقہ ہے اور شرعی طور پر اس کا مطلب ہے اقوال اور افعال وغیرہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، ان کے اعمال، اقوال، افعال وغیرہ، اور اس کو حدیث بھی کہتے ہیں۔ سنتیں 2 طرح کی ہیں۔ نمبر 1 سنت مؤکدہ،
اور نمبر 2 سنت غیر موقدہ۔ سنت موقدہ وہ کہ جس کو آقا کریم علیہ السلام نے ہمیشہ اختیار کیا ہو، البتہ بیان جواز کے واسطے کبھی ترک بھی فرمایا، یا وہ کہ اس کے کرنے کی تاکید فرمائی ہو۔ اس کا ترک اساءت یعنی برا ہے، اور کرنا ثواب، یعنی سنت موقدہ کو چھوڑا تو یہ برا عمل ہے، اور اگر اس کو اختیار کیا تو ثواب ہے۔ اور نادرن یعنی کبھی کبھار ترک پر عتاب یعنی ملامت اور سختی ہے، اور اس کی عادت پر عذاب کا مستحق ہوگا۔ نمبر 2 ہے سنت غیر موقدہ، وہ کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے جواز کے لیے ہمیشہ اختیار نہ کیا ہو، بلکہ کبھی کبھار ترک بھی فرمایا، یا وہ کہ شریعت میں ایسی مطلوب ہو کہ اس کے ترک کو ناپسندیدہ رکھے، مگر اس حد تک نہیں کہ عذاب کی وعید ہو یا انسان گناہ گار ہو۔ اس کا کرنا یعنی سنت غیر موقدہ کو اختیار کرنا ثواب ہے، اور نہ کرنا اگرچہ عادتاً ہو تو عتاب نہیں، یعنی عذاب یا سختی نہیں ہے۔